نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوالات اور صحابہ کرام کے جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کی نشست میں ایک سوال اور ایک جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ سوال اور یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا۔ اب بظاہر وہ آدمی ایسا نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہو رہی تھی، وہ ہمارے علاقے کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، لگتا تھا کہیں دور سے کسی جگہ سے آیا ہے۔ لیکن ظاہری کیفیت اس آدمی کی ایسی تھی کہ کپڑے صاف ستھرے سفید لباس میں ملبوس تھا اور بال بھی بالکل سیاہ صاف ستھرے بال تھے۔ ظاہری طور پر اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، تو اس ظاہری علامت سے لگتا تھا کہ وہ کہیں قریب کا ہے، لیکن چونکہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا اس لیے لگتا تھا کوئی دور کا ہے۔ بہرحال وہ آدمی آیا اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا، اپنے زانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ ملا لیے اور کہنے لگا کہ اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اللہ استطاعت دے تو حج ادا کرے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے وہ سوال اس طرح کر رہا ہے گویا کہ اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو وہ تصدیق ایسے کر رہا ہے جیسے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب کچھ علم ہے۔ پھر وہ آدمی دوبارہ گویا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس کے بعد اس آدمی نے دریافت کیا کہ مجھے بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کرنے والا ہے۔ جتنا سوال کرنے والے کو اس کے بارے میں علم ہے، سوال پوچھے جانے والے کو بھی وہی علم ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ اس آدمی نے کہا کہ اچھا قیامت کی کچھ علامات بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جننے لگے گی، یعنی عورتیں جب بچوں کو جنیں گی تو عورتوں کے بچے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی جیسے کہ ایک لونڈی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ایک باندی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم رہنے والے غریب آدمی، بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کے آداب سکھلانے آئے تھے، تمہیں دین سکھلانے آئے تھے کہ دین کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس سوال اور جواب کے اندر جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہماری طرف رہنمائی کی ہے، اسلام کی جو حقیقت بتلائی، ایمان کی جو حقیقت بتلائی اور احسان کی جو حقیقت بتلائی کہ انسان عبادت میں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو انسان کا کہ عبادت اس اخلاص کے ساتھ کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے علامات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔